جب سارا علم واضح ہے تو پھر خود عمل کرنے کی بجائے کسی پیر کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کام کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کتاب سے الجبرا پڑھ لیتے ہیں لیکن وہاں میدان میں عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ راستہ بتاتے ہیں حل کر کے۔ شریعت ظاہر ہے، قرآن مجید اتنی بڑی حقیقت ہے، کوئی بندہ آج تک زیر زبر بدل نہیں سکا، مگر تمہارا کمال یہ ہے کہ اس میں 72 تعویلیں ہو گئیں، حالانکہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس میں اختلاف اور فرق ڈال دیا، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ دقت ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنے خیال کو بھی اپنے علم میں شامل کر دیتا ہے۔ جس طرح اگر ریفری نہ ہو تو کھیلنے والا قانون جاننے کے باوجود فاؤل کھیل لیتا ہے، وہ سیٹی بجائے گا تو پتہ چلے گا، اس لیے پیر اس وقت سیٹی بجائے گا جب تم فاؤل کر رہے ہوگے، کہیں پہ نیکی کی شاباش دے دے گا، انکریج کر دے گا، آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ ایسا کرنا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کا باطن روشن رہے۔ کبھی کبھی زندگی کی ابتلا میں رہنمائی بھی کرے گا تو رہنما بنانا جائز ہے، اس کی کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ وہ آپ کو آپ کے موجودہ زمانے کی مشکلات، مجبوریوں اور حالات کے ساتھ دین کا انطباق کر کے دکھائے، ورنہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کے ایک طرف انگریزی اسکول ہیں اور دوسری طرف درس نظامی ہے، درمیان میں ملنا بڑا مشکل ہے، تو پیر صاحب کا یہ کام ہے کہ دنیا کے اندر آپ کیسے گزاریں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، اس لیے کہ زندگی ایک بار ملنی ہے اور اس میں کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ پیر صاحب کے بغیر کامیاب ہو سکنا ناممکن نہیں ہے اور پیر صاحب کی موجودگی میں بھی ناکام ہونا ممکن ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیر صاحب کی موجودگی میں کامیاب ہونے والا بہت ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ وسیلہ ہے، سبب ہے، وہ بتاتا ہے اور پھر پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا کیا مقام ہے۔ وہ آپ کو آپ کی ذات سے آشنا کراتا ہے، جاگنے والے کو سونے والے کا مقام بتاتا ہے اور سونے والے کو جاگنے والے کا مقام بتاتا ہے، تاکہ آپ کو باطن سمجھ آئے، زندگی کا مفہوم سمجھ آئے۔ اب تو کافر دنیا بھی مان گئی ہے کہ ایک گرو ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے، تو مسلمان کیوں نہ گرو کو مانے؟ مگر تمہارے ہاں جھگڑا ہو گیا ہے، سارے پیر الگ الگ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ میں کہتا ہوں کہ سچے جھوٹے پیر کی بات چھوڑو، مرید کو سچا ہونا چاہیے۔ سچا مرید جھوٹے پیر کو بھی صداقت سکھا دے گا۔ مرید سچا ہونا چاہیے، مسافر سچا ہونا چاہیے۔ سفر ٹھیک ہے، وہ آدمی بدقسمت ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی گرو نہیں ملا، وہ جھوٹا مسافر ہے۔ سچا مسافر جو ہے وہ جھوٹے پیر کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ اس لیے سفر کی کامیابی کے لیے رہنما ضرور ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ ریگستان کے سفر میں جا رہے ہیں تو ایک آدمی بتائے گا کہ راستے میں کوئی نخلستان آئے گا، پانی آئے گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اس میں نخلستان کوئی نہیں ہے، تیرے اپنے پاس پانی ہونا چاہیے۔ دانا آدمی وہ ہے جو چھاگل بھر کے جائے، اگر نخلستان آ گیا تو تیرا کیا نقصان، پانی گرا دینا، اور اگر نخلستان نہ آیا تو پیاس سے نہیں مرے گا۔ تو یہ ایک وسیلہ ہے اور وسیلہ پکڑ لو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ تھکے ہوئے ہوں اور بازار بھی جانا ہو تو مشکل لگتا ہے، اگر آپ کا دوست کہے کہ میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، اگر گاڑی بھی نہیں ہے تو صرف چلنے سے آسرا ہو گیا، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اگر دو آدمی پیدل چلیں تو تھکتے نہیں ہیں، اگر کوئی ساتھ نہ ہو تو ہاتھ میں چھڑی پکڑ لو، تو چھڑی بھی ساتھی ہوتی ہے اور انسان تھکاوٹ سے بچ جاتا ہے، تو دو آدمیوں کا سفر آسان ہو جاتا ہے، یہ ساتھی رفیق طریق ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دوسرا آدمی صرف باتیں کرتا جاتا ہے اور آپ کو زندگی کا لطف آتا جاتا ہے۔ پیر کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ آپ کو مؤدب کر کے ادب سکھاتا ہے کہ جب آپ پر جلوے آشکار ہو جائیں تو کہیں آپ گستاخ نہ ہو جائیں، تو وہ ادب سکھاتا ہے۔ یہاں پر ادب کی بہت سخت ضرورت ہے، اس میں ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جس ذات کے ہم سب ماننے والے ہیں، اس ذات کے سامنے رومی، رازی، غزالی سارے کے سارے ادب کے ساتھ دور بیٹھنے والے ہیں۔ تو پیر صاحب اگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھا دیں تو بڑی بات ہے، اگر وہ عبادت کا مفہوم سکھا دیں تو بڑی بات ہے، تو یہ دل والی بات ہے۔
ایک بات نصیحت کے طور پر یہ ہے کہ کوئی جاندار انسان کسی بے جان چیز سے معزز نہیں ہو سکتا۔ بے جان اشیاء جاندار انسانوں کو معزز نہیں کر سکتی۔ تو آپ اپنی عزت کو اپنے عمل کے مطابق جج کرو، اللہ کے فضل کے مطابق جج کرو۔ اپنی عزت کو اشیاء سے جج کرنے والا شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اشیاء سے جج نہ کرنا، مثلا اشیاء، پیسہ، حالات، واقعات وغیرہ۔ اس لیے آپ ذرا خیال رکھنا، جس نے لوگوں کو معاف کر دیا اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے رہا کرو، اور یہ کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، تو احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق نہیں تھا مگر آپ نے مہربانی کر دی۔ برے آدمی کا حق تو نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت کریں، مگر یہ احسان ہے کہ محبت کریں۔ اگر برے سے بھی محبت ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ آج کل تو یہ حال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں جنت میں جاؤں تو وہاں کوئی اور میرا بہن بھائی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ عبادت بھی کرتے ہیں تو اس قدر تنہا کہ بہن بھائی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ اگر کوئی برا آدمی آپ کا بھائی ہے، چچا کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، شہر میں رہنے والا ہے، دفتر میں ساتھ کام کرتا ہے، تو یہ نہ کہنا کہ یا تو جنت میں وہ جائے یا میں جاؤں۔ اس لیے جنت میں جانے کے لیے صرف اپنے آپ کو مخصوص نہ سمجھو، عین ممکن ہے کہ اللہ اس کو بھی جنت میں لے جائے۔ نفرت نہ کرنا، ضد نہ کرنا، یہ اللہ کے کام ہے، وہ جس کو چاہے لے جائے، جس کو چاہے وہ پہنچا دے، ہم دخل دینے والے کون ہیں؟ اب آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ پر زندگی آسان ہو جائے، زندگی کا باطن آسان ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور ہم تجھ سے یہی سوال کرتے جائیں گے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یہی ہمارا پہلا سوال ہے اور یہی آخری سوال ہے۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کی نیک تمنائیں پوری فرما، زندگی کی آسانی دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و سندنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔